ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ سوال کیا، یا اللہ، تو انسان کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ بارگاہ خداوندی سے جواب ملا، اے موسیٰ، مجھے معلوم ہے کہ تیرا یہ سوال انکار اور غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے میں اسے درگزر کرتا ہوں، ورنہ تجھے اس کی سزا ملتی۔ تو مجھ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہے کہ تو میرے راز اور میری حکمت کو عوام پر عیاں کر دے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے کھیتی بو دی۔ جب کھیتی تیار ہوئی تو اسے کاٹ لیا۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، تم نے کھیتی بوئی اور کیوں کاٹی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، کھیتی پک چکی تھی، بھوسا اور دانہ ملا جلا تھا جو مناسب نہیں تھا، میں نے الگ الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ عقل اور دانش آپ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں، کسی جسم میں موتی اور پھولوں جیسی خوشبو والی روح ہے، اور کسی کا جسم اور روح بھاری اور برائی جیسے خیالوں سے اٹی ہوئی ہے۔ چنانچہ ان روحوں کو بھی اس طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے جس طرح گندم کو بھوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت میں چلی جائیں اور گناہوں سے بھری روحیں جہنم کی خوراک بنیں۔ یہ حکمت ماننے کی ہے، جبکہ پیدا کرنے کی حکمت ہماری صفات کا اظہار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے ہر کام میں بھلائی یقیناً چھپی ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ رب کی پہچان اللہ تعالیٰ کے وہ دوست کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، یعنی اولیاء کرام اور رب کو بہت یاد کرنے والے۔